ظہر کی نماز کے بعد غیبی مدد کی تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اللہ پاک کے حکم سے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وہ عمل ہے یا ربنا کا اور سورہ کوثر کا، سورہ اخلاص کا وہ عمل ہے کہ جس عمل کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک دن میں 1600 کروڑ بھی مانگو اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ چلتے پھرتے آج ظہر کی نماز کے فوراً بعد کوشش کرنا جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور جا نماز پر بیٹھ کر نہ پڑھ سکو تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ظہر کی نماز کے بعد کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ساری زندگی کے آپ کے وظائف اور اعمال ایک طرف، ساری زندگی کے آپ کی تسبیحات ایک طرف، اور آج کا میرے بھائیوں میری بہنوں دولت کی بارش کا یہ سچا عمل ایک طرف۔ اس عمل کو خدا کی قسم آج تک جس نے بھی پڑھا، جس دکھیاری، جس غم کی ماری، جس پریشان بہن بھائی نے اس عمل کو پڑھ لیا، خدا کی قسم کبھی زندگی میں اس بندے یا بندی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی پڑھتا ہے فوری طور پر اس کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو، فوری طور پر ان لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، تنگ دستیاں پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں، اور گھر میں ایسی ایسی جگہ سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جائے۔ رزق اور دولت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو وہ لوگ بھی لازمی طور پر پڑھ لیں، وہ میری دکھیاری بہنیں بھی لازمی طور پر پڑھ لیں جو پوری طرح سے ہر جگہ سے مایوس ہو چکی ہیں، پیر و فقیروں کے در پہ جا جا کر، عالموں کے در پہ جا جا کر چکر بھی لگائے، وقت بھی ضائع کیا، پیسے بھی ضائع کیے، لیکن حاصل اصول کچھ بھی نہ ہوا۔ تو میں اپنی ان تمام دکھیاری بہنوں اور بھائیوں کو آج دولت اور رزق کی بارش کا سچا عمل بتاؤں گا۔ اس عمل کو لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھ کے ظہر کے بعد کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا بندہ یا بندی ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جس نے ظہر کے بعد کا یہ عمل زندگی میں پڑھا ہو اور خدا کی قسم اس نے صرف یہ شکوہ کر دیا ہو کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جس کو بھی ظہر کے بعد کا یہ عمل دیا گیا، اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر ان لوگوں کے حالات بدل گئے، فوری طور پر گھر سے تنگ دستیاں دور ہو گئیں، فوری طور پر میرے بھائیوں میری بہنوں رزق اور دولت کے بندوبست ہو گئے۔ یہ وہ عمل نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ جس کے پڑھنے والوں کو انتظار کرنا پڑے۔ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لینا، انشاءاللہ عصر سے پہلے پہلے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، انشاءاللہ عصر سے پہلے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور خدا کی قسم ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا کہ تمہاری اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ یہ دولت کہاں سے آ گیا۔ لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھک چکے ہو، ساری زندگی گزار دی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تنگ دستی میں، پریشانی میں، مفلسی، غریبی، لاچاری میں، اب چاہتے ہو کہ حالات بدل جائیں، اب چاہتے ہو کہ زندگی میں سکون آ جائے، خوشیاں آ جائیں، حاجتیں مرادیں منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں، تو خدا کا واسطہ آج میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ساری زندگی کے آپ کے وظائف ایک طرف، ساری زندگی کی آپ کی تسبیحات ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو دیا ہوا یہ دولت کی بارش کا سچا عمل ایک طرف۔ اس عمل کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ اس عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں آج کوشش کرنا، آج کے آج ہی پڑھ لینا۔ ظہر کی نماز جیسے ہی ادا کر لو، اس عمل کا جو بیسٹ وقت ہے ظہر کی نماز کے فوراً بعد کا، کیونکہ ظہر کے بعد جو بھی اس عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ان وظائف کو پڑھتا ہے، یہ چھوٹا سا عمل پڑھتا ہے، اس پورے عمل کو پڑھنے میں بمشکل آدھی منٹ لگتی ہے، یعنی کہ 30 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، اور یہ 30 سیکنڈ میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر پڑھنے والے کی بڑی سے بڑی حاجت مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ 30 سیکنڈ کا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں گھر میں دولت کا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ ساری زندگی تم نے وظائف پڑھ لی، ساری زندگی اعمال کر لیے، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا ہو، تو میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، تنگ دستیاں پریشانیاں انشاءاللہ سیکنڈوں میں دور ہو جائیں گی، اور خدا کی قسم ایسی ایسی جگہ سے پیسہ ملے گا کہ عقل بھی حیران رہ جائے گی تمہاری کہ یہ پیسہ یہ دولت کہاں سے آ گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال اثر نہیں کرتے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں ظہر کے بعد کا یہ عمل دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ، جہاں سے بھی موجود ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں ظہر کی نماز کے فوراً بعد اس عمل کو جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ جب بھی کوئی دکھیارا
تنگ دست بندہ یا بندی ساتھیوں بھائیوں بہنوں مجھ سے وظائف پوچھنے آتا ہے کہ ہمیں کوئی خدارہ عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، گھر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، ایک طرف پریشانیاں، تنگ دستیاں، اوپر سے قرض داروں نے فون کر کر کے جان کھا لی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا، انشاءاللہ ایک دن میں ادا ہو جائے گا۔ دنیا جہاں کا قرضہ بھی ہوگا انشاءاللہ ایک دن میں ادا ہو جائے گا۔ ہر حاجت، کوئی ایسی مراد ہو میرے بھائیوں میری بہنوں جو ساری زندگی ہو گئی، نہ وہ حاجت پوری ہوتی ہو، نہ وہ مراد پوری ہوتی ہو، ہر طرف سے پریشانیوں میں، آزمائشوں میں گرے ہوئے ہو، ہر طرف سے مصیبتوں میں اگر گرے ہوئے ہو، آج ظہر کی نماز ادا کرتے ہی اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو آج تک جس نے بھی پڑھا، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری، روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی اگر اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ پاک کے حکم سے اس کی فوری طور پر تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں، اس کے گھر میں سکون آ جائے، اس کے گھر میں خوشیاں آ جائیں، اس کی پریشانیاں منٹوں اور سیکنڈوں میں دور ہو جائیں۔ اس عمل کو میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، یہ عمل لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ دنیا جہاں میں کئی ایسے دوست ہیں، بھائی بہن، احباب ہیں کہ جنہوں نے ظہر کے بعد کا یہ عمل پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے، اور میں نے خود خدا کی قسم کئی لوگوں کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے ایک ایک دن میں لوگوں کو کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظہر کے بعد عمل کے پڑھنے والا اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دن میں اس کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں نا کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو بھائی بہن کہتے ہیں نا کہ اعمال اثر نہیں کرتے، تو میں ان سے کہتا ہوں آج میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ فوری طور پر مالا مال ہو جاؤ گے، فوری طور پر غیب سے اتنی روزی، اتنا رزق مل جائے گا کہ خدا کی قسم خود بھی تمہاری عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت کہاں سے آ گیا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، اب تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کئی ایسی میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ اب تو لوگ بھی ہمیں دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں، یعنی کہ ہمیں دور سے کہیں دیکھ لیں تو گلی بدل لیتے ہیں کہ پھر سے آ گیا مانگنے والا، پھر سے کچھ نہ کچھ مانگ لے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس طرح کے اگر حالات ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، دولت کا، پیسے کا بالکل بندوبست نہیں ہو پا رہا، پوری طرح سے ہر طرح کی کوشش کر لی، ناکامی تمہارا مقدر بن گئی ہے، اب تو تمہارے دوست، احباب، رشتہ دار بھی تمہیں تانے دیتے ہیں کہ تو غریب ہے، تیرے پاس کبھی زندگی میں پیسہ نہ آئے گا۔ مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تیری قسمت میں پیسہ نہیں، تو کبھی امیر نہیں بن سکتا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں خدا کی قسم آج تمہیں وہ عمل بتاؤں گا، مشکل کشا عمل بتاؤں گا، مشکلوں کو، پریشانیوں کو ایک دن میں دور کرنے والا عمل بتاؤں گا۔ اس عمل کو پڑھنے والا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انتظار نہیں کرتا۔ کچھ اعمال تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے آج پڑھا، 1 مہینے بعد فائدہ ہوا، 6 مہینے بعد فائدہ ہوا۔ خدا کی قسم یہ وہ عمل ہے کہ ایک ہی دن میں تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کر کے غیب سے رزق اور دولت کا بندوبست کر دیتا ہے۔ کوئی میرے بہن بھائی ایسے بھی ہیں نا جو کہتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ظہر میں پڑھیں تو عصر سے پہلے پہلے فائدہ ہو جائے، عصر میں پڑھیں تو رات تک فائدہ ہو جائے۔ تو لو جی میرے بھائیوں میری بہنوں آج کمال کا، لو جی میرے بھائیوں میری بہنوں آج دولت کا ایسا مجرب، ایسا تیز ترین عمل، گولی کی اسپیڈ سے بھی تیز اثر کرنے والا یہ عمل ہے، یعنی کہ گولی کی اسپیڈ تو ابھی بھی بعد میں اثر کرے گی، یہ اس سے بھی جلدی اثر کر جائے گا، یعنی کہ یہاں وظیفہ ابھی پڑا نہیں، عمل ختم ہوا نہیں، اور اس سے پہلے پہلے اللہ پاک نے چاہا تو من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، تنگ دستیاں، پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جائیں گی، اور گھر میں ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ آئے گا کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت کہاں سے آ گیا۔ اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ عمل تمہاری تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دے گا،
یہ عمل فوری طور پر تمہاری ہر حاجت ہر مراد کو پورا کر دے گا. جو مانگو گے رب کریم تمہاری خالی جھولی میں ڈال دیں گے. بس آپ نے اس عمل کو سچے دل سے پڑھنا ہے, پورے یقین سے پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اگر تم بے دلی سے پڑھو گے, اگر تم بے ترتیبی سے پڑھو گے, بے توجہ سے پڑھو گے, ساتھیوں بھائیوں بہنوں, خدا کی قسم کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے, اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہوئے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی سا بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے ظہر کی نماز کے فوراً بعد. یاد رکھیے گا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے, ظہر کی نماز سے پہلے نہیں پڑھنا. اور ظہر کے بعد آپ نے ایسے ہی نہیں پڑھنا, نماز پہلے ادا کرنی ہے اور جا نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو پڑھنا ہے, سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا ہے. اور جب تک عمل کریں آپ کی توجہ عمل کی جانب سے ہٹنی نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف عمل کیا جا رہا ہو, ساتھ میں فون پر باتیں کی جا رہی ہوں, ایک طرف وظیفہ پڑھا جا رہا ہو, ساتھ میں دنیا داری میں لگے ہوں, تو اس طرح وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا. سکون سے اطمینان سے ظہر کے بعد عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں, تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی سا بھی. درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا, صلی اللہ علی محمد یاد ہو وہ پڑھ لینا. جو بہتر لگے, جو میرے بھائیوں بہنوں اچھا لگے وہ درود پاک صرف ایک بار پڑھ لینا. اور درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ, دولت کا بادشاہ وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے, یہ وظیفہ ہے یا لطیفو 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 یا لطیفو. آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر, فرسٹ نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ شامل کرنا ہے. اور صرف آپ نے اس وظیفے کو 7 بار 7 ٹائم پڑھ لینا ہے, نہ ایک بار کم ہو نہ زیادہ ہو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا. عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی. ظہر کی نماز کے فوراً بعد نماز جیسے ہی کمپلیٹ ہوئی, سلام پھیرتے ہی اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے. سلام تو پھیر لیا, آپ جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہنا. اگر کوئی مسئلہ ہو, پوزیشن چینج کرنی پڑے, تھک گئے ہو تو الگ بات ہے, لیکن کوشش کرنا اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا. نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر فوراً یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 7 بار پڑھ لینا. میں نے بھلے کم زیادہ بار پڑھا ہوں, 7 بار پڑھنا ہے تو 7 بار پڑھنا ہے, نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو. 7 مرتبہ یا لطیفو کا وظیفہ پڑھتے ہی سیکنڈ نمبر پر ایک اور کمال کا وظیفہ فوری طور پر شامل کر دینا. یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے, بڑا آزمودہ وظیفہ ہے, دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے. سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو آپ نے اس عمل میں وظیفہ شامل کرنا ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے. تسبیح کے دانوں کی کوئی ضرورت نہیں, صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا. ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, بھائیوں بہنوں, یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے, اور یہ وہ وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ دنیا جہاں کے تمام وظائف رزق اور دولت کے لیے ایک طرف, اور ظہر کے بعد کے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک طرف. ساتھیوں بھائیوں بہنوں, آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا. پہلا وظیفہ 7 مرتبہ یا لطیفو کا پڑھ لیا, تو اس کے فوراً بعد آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ نے پہلا کلمہ اس عمل میں شامل کرنا ہے. اس پورے عمل کو بتلانے میں, سمجھانے میں, ایک ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے, لیکن جب اس پورے کے پورے عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے ظہر کی نماز کے فوراً بعد, تو مشکل سے آپ کا جو وقت لگے گا صرف اور صرف آدھی منٹ کا.
آدھی منٹ کا وقت میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھنے میں لگے گا، اور یہ آدھی منٹ آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دے گی۔ ایسی ایسی جگہ سے اس عمل کو پڑھتے ہی خوشخبریاں ملنا شروع ہوں گی، ایسی ایسی جگہ سے میرے بھائیوں میری بہنوں پیسہ آنا شروع ہوگا کہ تمہاری اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ یہ دولت کہاں سے آ گئے۔ عمل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو بے دلی سے نہ کرنا، بے ترتیبی سے نہ کرنا، سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنے کے لیے ظہر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد بیٹھ جانا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے فوراً 7 مرتبہ یا لطیفوں کا وظیفہ پڑھنا، اور 7 بار یا لطیفوں کا وظیفہ پڑھتے ہی سیکنڈ نمبر پر آپ نے پہلا کلمہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا وظیفہ آخر میں پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا، اور جو میرے دوست ساتھی بھائی بہن احباب اس عمل کی اگر اجازت چاہتے ہیں، اپنا پیارا سا میٹھا سا نام کامنٹس میں لکھ دیں تاکہ فوری طور پر آپ کو عمل کی اجازت دے دی جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نیو ہو تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کے آخر میں آپ نے جو چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں کوشش کرنا تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے بالکل آسان سا وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ظہر کے بعد کے اس عمل کا سب سے آخری وظیفہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے انداز میں، جو آپ کا انداز ہو، اپنے انداز میں پڑھیے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 63 مرتبہ 63 ٹائم آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ اس عمل کے آخر میں پڑھ کے، آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ خوب ساری دعائیں مانگتے مانگتے پھر آپ نے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے آخر میں، یعنی کہ خوب ساری دعائیں ضرور کرنی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دعائیں مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔